بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا، اے علی ابن طالب، مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، اے علی رضی اللہ عنہ، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہ کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی، تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں، میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرے مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ سپاہی سے پوچھا، واقعی اس نے یہ کہا؟ سپاہی نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں، وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا ہے، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے گا کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا، میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اسے قتل کی تشویش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ بڑا گہرا ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے۔ اس لڑکے سے پوچھا، بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا، فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان میں پہنچا تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو اس قبر کے اندر اس مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے ہی اس کا دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شے کے فائدہ دیتے ہوئے لڑکے کو بری کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آج علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک دوسرے واقعے کو مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگو، میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد لگائی جا رہی ہے۔ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 70-80 کوڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا، یہ عورت سامنے آ رہی ہے، یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصاص کی حد لگائی جا رہی ہے، جبکہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتا، واقعی یہ تیرا لڑکا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی ہی نہیں، میں نے تو اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے میں نے اس کو دیکھا تک نہیں۔ بات بڑی عجیب ہے، اس عورت کے بھائی اور اس کے ساتھ تہمت کیا تھی۔ جب ایک پاکیزہ عورت پر کوئی یہ الزام لگائے کہ فلاں لڑکا عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو تو گویا کہ اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی، یہ کیسے آدمی سے تعلق رکھتی ہے؟
اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی۔ اس کا بھائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد آیا ہی نہیں، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی، اس لیے ہم اس کو 70-80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقررہ دائرہ کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا، اے امیر المومنین، اس حد کی تشویش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تشویش کرنے لگے۔ مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لکھ کے دے۔ اس نے لکھ کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو کہا، جو میں فیصلہ کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو بھی لکھ کر دے۔ دونوں نے لکھ کر دے دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ عورت نے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا واقعی تم غیر ہو؟ عورت نے کہا بالکل غیر ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کا بازو پکڑ کر کہا کہ میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ عنہ، ماں کا نکاح بیٹے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت نے سے پوچھا گیا کہ تو اب کیوں مان گئی کہ یہ تیرا بیٹا ہے؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا، میرے خاوند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہی ایک لڑکا تھا۔ میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائیداد ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہو جاتا تو جائیداد ساری اس کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچا۔ اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور لڑکا بری ہو گیا۔